بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 226۔ آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ او کا استعمال نفی میں۔ حروف عاطفہ کا ذکر چل رہا تھا اور حروف عاطفہ میں اس سے پہلے واو، فا، ثم اور بل، لیکن کا بیان ہو چکا۔ اس کے بعد او کا ذکر چل رہا تھا۔ او کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ او احد الشیئین کے لیے آتا ہے، یعنی دو چیزوں میں سے کسی ایک کو بیان کرنے کے لیے او کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ او جب خبر میں استعمال ہو تو اس معنی میں آتا ہے یا شک کے معنی میں آتا ہے، اور اگر انشاء میں ہے تو پھر یہ تخیر کے لیے آئے گا، یعنی مخاطب کو اختیار دینے کے لیے، دو چیزوں میں اختیار دینے کے لیے او استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے اسباق میں تفصیل گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں بنیادی طور پر یہ بیان کریں گے کہ لفظ او اگر نفی میں استعمال ہو تو پھر یہ اس کا کیا معنی ہوگا، یہ انشاءاللہ اس سبق میں بیان کریں گے۔ باقی پچھلے سبق سے متعلق ایک صفحہ ہے باقی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، پھر اصل مقصد کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِعَبِيدِهِ الثَّلَاثَةِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا وَهَذَا يَعْتِقُ الثَّالِثُ وَيُخَيَّرُ فِي الْأَوَّلَيْنِ كَأَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَانِ فيخير بين الأول والأخيرين، لكن حمله على قولنا أحدهما حر وهذا أولى لوجهين: الأول أنه حينئذ يكون تقديره أحدهما حر وهذا حر، وعلى ذلك الوجه يكون تقديره هذا حر أو هذان حران، ولفظ حر مذكور في المعطوف عليه لا لفظ حران، فالأولى أن يضمر في المعطوف ما هو مذكور في المعطوف عليه. والثاني أن قوله أو هذا مغير لمعنى قوله هذا حر، ثم قوله وهذا غير مغير لما قبله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول، فيتوقف أول الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير، فيثبت التخيير بين الأول والثاني بلا توقف أول الكلام على الثالث، فصار معناه أحدهما حر، ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما وهذان الوجهان تفرد بهما خاطر۔ اگر کسی شخص کے 3 غلام ہیں اور اس نے کہا ھذا حرٌ، یہ آزاد ہے، یا یہ اور یہ، تو اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ ایک بہت عجیب طریقہ ہے کہ 3 غلام ہیں، پہلے 2 کے درمیان میں حرف او لایا اور تیسرے کے لیے واو ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں 2 طریقوں سے ہم اس کا حکم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیسرا آزاد ہو جائے گا اور پہلے دونوں کے درمیان اس کو اختیار ہوگا، گویا اس نے یہ کہا ہے احدہما حر وہذا، ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور یہ آزاد ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ آزاد ہے یا دونوں، یہ دونوں آزاد ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کریں اور یا دونوں کو آزاد کریں، تو اول اور اخیرین میں اس کو اختیار ہوگا، لیکن اس کلام کو محمول کرنا ہمارے اس قول پہ کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور یہ آزاد ہے، یہ اولا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس کی جو تقدیری عبارت بنے گی وہ یہ بنے گی احدہما حر وہذا حر، ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور یہ آزاد ہے، اور اس طریقے کے مطابق اس کی تقدیر یہ ہوگی ھذا حر او ھذان حران، یہ آزاد ہے اور یہ دونوں بھی آزاد ہیں۔ اور لفظ حر معطوف علیہ میں مذکور ہے لیکن لفظ حران مذکور نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ معطوف میں اس چیز کو محذوف کیا جائے جو معطوف علیہ میں مذکور ہو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس کا قول او ھذا
یہ ہاذا حرن کے معنی کے لیے مغیر ہے. پھر اس کا قول وہذا یہ ماقبل کے لیے مغیر نہیں ہے کیونکہ واو تو تشریک کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ پہلے کے وجود کا تقاضا کرتا ہے. لہٰذا اول کلام مغیر پر موقوف ہوگا، لیکن جو مغیر نہیں ہے اس پر موقوف نہیں ہوگا. لہٰذا اول اور ثانی میں تخیر ثابت ہو جائے گا بغیر توقف کے اول کلام کو ثالث پر یعنی اول کلام کو ثالث پر موقوف کیے بغیر. تو گویا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھر اس کا قول وہذا یہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر عطف ہو جائے گا. اور یہ جو دو وجہ ہیں یہ میرے دل میں ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے میں نے اس کو کہیں نہیں دیکھا. تو بہرحال یہ او کے استعمال کا ایک طریقہ تھا جس کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین انداز میں اس کی علت بیان کی ہے کہ اگر کسی شخص کے 3 غلام ہیں اور وہ اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے ہاذا حرن یہ غلام آزاد ہے یا یہ غلام آزاد ہے، اور پھر تیسرے کے ساتھ او کا لفظ استعمال نہ کرے بلکہ واو کا لفظ استعمال کرے، تو اس صورت میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ اس کو پہلے 2 کو اور تیسرے کے درمیان اس کو اختیار حاصل ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو مصنف کے نزدیک راجح ہے کہ پہلے دونوں میں اختیار ہو اور تیسرا آزاد ہو جائے گا. اس کی وجہ مصنف نے 2 باتیں ذکر کی ہیں. ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ اگر اس صورت کو ہم مراد لیتے ہیں تو اس صورت میں صرف حرن کو ہم محذوف مانیں گے، ہاذا حرن او ہاذا و ہاذا حرن، اس کے لیے صرف حرن کو ہم محذوف نکالیں گے اور اس طرح نکالنا یہ درست ہوگا. لیکن اگر ہم اس معنی میں پر محمول کر لیں کہ ہاذا حرن او ہاذا، تو پھر اس کے لیے ہم حران محذوف لگائیں گے، اور ہاذا حرن او ہاذان حران، تو اس صورت میں پھر حرانی کو محذوف نکالنا یہ تھوڑا سا غلط ہوگا، کیونکہ حرانی کلام میں مذکور نہیں ہے، اور کلام میں آپ ایسی چیز کو محذوف نکالیں گے جو پچھلے کلام میں اس کی تقدیر ہو سکتی ہے. پچھلے کلام میں حرن کا لفظ ہے تو حرانی تقدیری عبارت نہیں نکال سکتے، حرن یعنی واحد کو ہم تقدیری عبارت کے طور پر نکال سکتے ہیں. دوسری وجہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ جو اس کا قول ہے او ہاذا، یہ ہاذا حرن کے لیے مغیر ہے، لیکن جو تیسرا و ہاذا حرن ہے یہ ماقبل کے لیے مغیر نہیں ہے. تو کلام صدر کلام کو آخر کلام پر اس وقت موقوف کریں گے جبکہ یہ اس کے لیے مغیر ہو، اور جب یہ اس کے لیے مغیر نہیں ہو تو اس پر موقوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب مثال میں دیکھ لی ہاذا حرن او ہاذا، ہاذا حرن او ہاذا، تو اس او کی وجہ سے یہ ہاذا حرن کو ہم موقوف کریں گے کیونکہ او احد الشیئین کے لیے آتا ہے، لہذا اس کو اختیار دے دیں گے ان دونوں میں سے کسی ایک. لیکن وہ ہاذا جو استعمال کیا ہے تو یہ مغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں واو استعمال کیا ہے، اور واو تو شریک بنانے کے لیے جمع کے لیے آتا ہے، واو تو احد الشیئین کے لیے آتا نہیں ہے، لہذا واو کو میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، واو اپنی جگہ پر محمول ہو جائے گا اور یہ تیسرا جو غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور یہ پہلے پر موقوف نہیں ہوگا. یہ ایک باریک نقطے جو بیان کیے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ میں نے ہی بیان کیے ہیں، اور یہ اس کتاب میں آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فوائد بیان کیے ہیں وہ سب سے پہلے انہی نے اس کا استخراج کیا ہے، اور آپ حضرات نے اگر ان باتوں کو نور الانوار میں یا دیگر کتابوں میں پڑھا ہے تو وہ بھی اس کے بعد ان کتابوں میں آئی ہے. اس کے بعد ہم آگے اگلے سبق کی طرف جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر او نفی میں استعمال ہو تو پھر وہ کس کے لیے آتا ہے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ او اگر نفی میں استعمال ہو تو پھر یہ احد الشیئین کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ عام ہو جائے گا، یعنی دونوں مراد ہوں گے. فرماتے ہوئے اذا استعمل او فی النفی یعم نحو ولا تطع منهم آثما او کفورا ای لا هذا ولا ذاك لأن تقدیره لا تطع احدا منهم فيكون نكرة في موضع النفي، فإن قال لا أفعل هذا أو هذا
يحنس بفعل أحدهما، وإذا قال هذا وهذا يحنس بفعلهما لا بأحدهما، لأن المراد المجموع، أي لا يحنس بفعل أحدهما لأنه حلف على أنه لا يفعل هذا المجموع، فلا يحنس بفعل البعض بل بفعل المجموع، إلا أن يدل الدليل على أن المراد أحدهما، كما إذا حلف لا يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم، فإن الدليل دال على أن المراد أحدهما في النفي، أي لا يفعل أحدا منهما لا هذا ولا ذاك، بأن لا يكون للاجتماع تأثير في المنع، أي دلالة الدليل على أن المراد أحدهما إنما تثبت بأن لا يكون للاجتماع تأثير في المنع. اگر او کو استعمال کیا جائے نفی میں تو یہ عام ہو جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تم ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کرو، یعنی گناہگار کی بھی اطاعت نہ کرو اور ناشکر کی بھی اطاعت نہ کرو، نہ اس کی اطاعت کرو نہ اس کی، کیونکہ اس کی تقدیر عبارت یہ آئے گی لا تطع احدا منہم، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی اطاعت بات نہ مانو، تو یہ نکرہ ہو جائے گا نفی کی جگہ میں۔ بس اگر کسی نے کہا لا افعل ھذا و ھذا، میں نہ یہ کروں گا اور نہ یہ کروں گا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے کرنے سے بھی وہ حانث ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہ کہا لا افعل ھذا و ھذا تو دونوں کے فعل سے حانث ہوگا، ایک کے فعل سے حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مراد اس میں مجموع ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے فعل سے حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے قسم کا اس بات پر کہ میں یہ مجموع کام نہیں کروں گا، لہذا کسی ایک کے کرنے سے وہ حانث نہیں ہوگا بلکہ مجموع کے کرنے سے وہ حانث ہوگا۔ ہاں اگر کوئی دلیل اس پر دلالت کرے کہ مراد ان میں سے ایک ہے، جیسے کہ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرے گا اور یتیم کا مال نہیں کھائے گا، تو یہاں دلیل اس بات پر دال ہے کہ مراد ان میں سے ایک ہے نفی میں، یعنی ان میں سے کوئی ایک نہیں کرے گا، نہ یہ کرے گا نہ وہ کرے گا، اور وہ جگہ وہ ہوتی ہے کہ مثلا اجتماع کا منع میں کوئی تاثیر نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، یعنی دلیل کی دلالت اس بات پر ہو کہ ان میں سے ایک مراد ہے، وہ اس وقت ہوگا کہ اجتماع کا منع میں کوئی تاثیر نہ ہو۔ اس سبق میں ایک تو علامہ صدر الشیلی رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا کہ او کا اگر استعمال نفی میں ہو تو پھر وہ عام ہو جائے گا، وہ احد الشیئین کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دونوں مراد ہو جائیں گے، نفی عام ہو جائے گا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ یہاں بھی ایک مراد ہے تو پھر ایک مراد لے لیں گے، تو اس کی مثال علامہ صدر الشیلی رحمۃ اللہ نے یہ دی ہے لا تطع منہم آثما او کفورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان میں سے گناہگار کی بھی اب پیروی نہ کرے، تابعداری نہ کرے، اور نہ شکر گزار بندے کی اتباع کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار دیا گیا ہے، بلکہ نہیں، دونوں کو کے ساتھ دونوں کی پیروی کرنے، دونوں کی اتباع کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہ یہ کروں گا اور نہ یہ کروں گا، لا افعل ھذا او ھذا اگر استعمال کرے، تو اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرے گا تو وہ حانث ہو جائے گا، یعنی عام ہو جائے گا، دونوں مراد ہو جائیں گے۔ اور اگر اس صورت میں اس نے واو کا استعمال کیا ہے تو یہ اس وقت حانث ہوگا جب وہ دونوں کام اکٹھے کر لے گا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک کیا یا کوئی نہیں کیا تو حانث نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ البتہ اگر دلیل قائم ہو کہ اس سے مراد ایک ہے تو پھر ہم ایک مراد لے لیں گے۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں زنا کا ارتکاب بھی نہیں کروں گا اور یتیم کا مال بھی نہیں کھاؤں گا، تو اب اس صورت میں دونوں مراد ضروری نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ عام مراد ہے، یعنی جب تک کہ دونوں کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک حانث نہیں ہوگا، تو یہاں ایک مراد لے لیں گے۔ اور یہاں ایک مراد لینے کا جو قرینہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ ان دونوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کو جمع کرنا اس کا مقصد ہے کہ دونوں کو اکٹھے کروں گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نہیں کروں گا۔
اور اس کے ہمارے پاس جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جمع کرنے میں کوئی اس سے روکنے میں کوئی اثر نہیں ہے، یعنی ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، ان دونوں سے الگ طور پر رکنا مقصود ہوتا ہے۔ زنا بھی بری چیز ہے اور یتیم کا مال کھانا بھی بری چیز ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے سر انجام دینا یہ کوئی برا کام ہوتا ہے، بلکہ نہیں، زنا علیحدہ برا کام ہے اور یتیم کا مال کھانا علیحدہ برا کام ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اس کو اکٹھے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا یہاں ایک کے کرنے سے بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ او کس کے لیے آتا ہے۔ تو او کے بارے میں بتایا کہ او احد الشیئین کے لیے آتا ہے، پھر بتایا کہ او اگر انشاء میں ہو تو تخیر کے لیے آتا ہے، پھر ایک مثال دی تھی جس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے او کا جو اطلاق ہے اس کو عملی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس مثال میں، اور بہت عمدہ انداز میں اس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ اگر او نفی میں آ جائے تو پھر عام ہو جائے گا، اور البتہ اگر کوئی دلیل موجود ہو کہ یہاں عام نہیں ہے تو پھر اس قرینے کی وجہ سے اس دلیل کی وجہ سے ہم او کو احد الشیئین کے لیے مراد لے لیں گے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں۔